بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ یہ کرسی ہمیں نکال۔ ہر ہفتے یہ کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بات آپ طلباء سے ہوتی رہے، اور وہ بات جس کی ضرورت آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، جس کی اصلاح کے محتاج آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ان باتوں کا مذاکرہ کسی نہ کسی درجے میں ہوتا رہے۔ زمانہ طالب علمی میں ایک بڑا اہم حصہ وہ سیکھے ہوئے علم کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جتنا آپ ساتھی پڑھتے ہیں اس کا امتحان بھی دیتے ہیں۔ اور مشہور عربی کا مقولہ ہے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، سنا ہے نا؟ عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، کہ امتحان کی وجہ سے یا تو کسی کا اکرام ہوتا ہے یا کسی کی اہانت ہوتی ہے۔ یہ طالب علم خود طے کرتا ہے مجھے کس صف میں آ کے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو سوالیہ پرچہ بنتا ہے وہ پورے درجے کو 1 دیا جاتا ہے، یا فرق ہوتا ہے؟ اس میں فرق تو نہیں ہوتا نا۔ ایک پرچہ اگر تدریب الصرف کا بنا ہے یا ترمذی شریف کا بنا ہے یا جلالین شریف کا بنا ہے، تو جس دن جلالین جلد اول کا پرچہ ہے پوری درجہ سادسہ کی کلاس کا پرچہ ایک ہی جیسا ہوگا، یا ہر طالب علم کے سوال میں فرق ہوتا ہے؟ فرق نہیں ہے نا دوستو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اس طرف کے طلبہ؟ ہر پرچے میں سوال ایک ہے اور پوری کلاس کے طلبہ انہی سوالات کا جواب لکھتے ہیں۔ یہ فرق نہیں ہے کہ بھئی آپ کے لیے الگ تھا، ان کے لیے الگ ہے، ان کے لیے الگ ہے، ورنہ کل کو یہ طالب علم کہتا کہ فلاں کو جو سوالات دیے گئے وہ تو آسان والے تھے اور مجھے جو سوال دیا گیا وہ تو مشکل والا تھا، کہہ سکتا تھا نا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چونکہ فلاں طالب علم استاذ کے لیے پانی لاتا ہے تو اس کو آسان والا دے دیا، اور میں تو چونکہ یہ چمچگیری کی نہیں ہے تو لہٰذا مجھے مشکل والا دے دیا۔ انسان ہے، آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، باقی کوئی ایسے جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے، اسلاف نے، اساتذہ نے بر صغیر پاک و ہند میں دینی مدارس کے ذریعے سے جس علمی نصاب کو رائج کیا، جس کی ترتیب بنائی، اس میں یہ تفریق اور یہ فرق اور یہ امتیازات رکھے ہی نہیں۔
سب کو ایک حیثیت کے اندر رکھ دیا، ایک درجے کے اندر سب کو رکھ دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے آپ میں سے جو طالب علم سال کے پہلے دن جلدی آتا ہے وہ قریب بیٹھ جاتا ہے، جو دیر سے آتا ہے وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے استاذ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے رات کو اور استاذ نے اس کے لیے سیٹ پکڑ لی کہ جی یہ والی سیٹ ان کی ہے. آپ میں سے کسی نے ٹرانسفر کیے؟ کرتے ہو تو ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں. ہاں عبد الغفار دے دیں اکاؤنٹ نمبر. سب ایک حیثیت میں ہے دوست، فرق نہیں. امتحانات ایک قدم ہے اور ایک طریقہ ہے ایک طالب علم کی محنت کو جانچنے کا کہ اس نے استاد سے جو سیکھا اس کو کتنا محفوظ کیا، یہ اس سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس لیے عزیز طلبہ، امتحانات کو اور امتحانات کے نتائج کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے ذریعہ عبرت بنائیں. کیا بنائیں؟ ذریعہ عبرت بنائیں. بات سمجھ گئے؟ لہذا آج اگر آپ 10 منٹ دیر سے مدرسے آئے، 10 منٹ، اور اس کی وجہ سے آپ کو آدھا گھنٹہ باہر کھڑا کیا 10 منٹ کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 منٹ کی وجہ سے کتنا کھڑے ہوں گے؟ 1 گھنٹہ، ہے نا؟ سمجھدار طالب علم ایک سزا کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی آج تو دیر سے بھی آئے، کلاس میں بھی بیٹھ گئے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، چلو بھئی کبھی کبھی کر لیا کریں گے. آپ بتائیے سمجھداری ہے یا نالائقی ہے؟ نالائقی. عبرت والا ذہن بنائے. قرآن کریم میں جا بجا جو فاعتبروا یا اولی الالباب، فاعتبروا یا اولی الابصار کیوں فرمایا؟ اے آنکھیں رکھنے والو، بصیرت رکھنے والو، عبرت حاصل کر لو. اے عقل رکھنے والو، عبرت حاصل کر لو. آج جو نتیجہ آپ کے سامنے آئے اور اس میں آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی میرے نمبر اس کتاب میں کم آئے ہیں، لیکن میرے پاس سالانہ کے امتحان میں 2 مہینے ابھی باقی ہیں، تو آپ بتائیں اس نتیجے سے عبرت حاصل کر کے محنت کو تیز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا. یہ ایک سمجھدار، ذمہ دار اور سنجیدہ طالب علم کی پہچان ہے دوستوں، کہ یہ طالب علم واقعی اپنے کام میں سمجھدار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے. اور جس میں یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، نہ اس میں سمجھداری ہے، نہ اس میں ذمہ داری ہے، نہ اس میں سنجیدہ پن ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں چلے یار 40 مارکس تو مل گئے نا. بعض ایسے بیوقوف ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بھئی میں تو پاس ہو گیا بس ہم نے اور کیا کرنا ہے. بعض اس مزاج کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کون سا جو ہے نا وہی چین فتح کرنا ہے، 40 مل گئے بس ہو گیا، پاس ہو گئے. یہ جسٹ پاس پہ خوش ہو جانا یہ کتنی بڑی کمزوری کی دلیل ہے دوست. اس لیے ہمیشہ جس میدان میں بھی اترے اس میں آنے والے حالات، امتحانات کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں. مایوسی تو ایمان والے کی زندگی میں ہے ہی نہیں. اگر مومن مایوس ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو کوئی حل اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے آج ششماہی کے نتائج سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد ایک ہی امتحان اس سال کا باقی ہے. وہ کون سا ہے؟ سالانہ امتحان. تو اگر اس میں نتیجہ اچھا ہے تو الحمدللہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. اور اگر نتیجہ کمزور ہے، پریشان کن ہے، سیمائی کے مقابلے میں نمبر کم ہو گئے ہیں، تو پھر فکر مند ہونے کی بات ہے دوست، احساس کو بڑھانے کی بات ہوگی.
آپ اپنی کمزوریوں کو دیکھیں گے کہ کہاں کمزوری رہ گئی. آپ سے استاذ نے کہا کہ بھئی تکرار کی پابندی کریں، آپ نے اس بات کو اہمیت نہیں دی، آج یہ دن دیکھنا پڑ گیا. آپ سے کہا گیا وقت ضائع مت کریں، وقت پہ آئیں، پابندی سے آئیں، آپ نہیں مان رہے تھے، آج یہ دن دیکھنا پڑ گیا. سمجھ گئے؟ اس لیے لگے رہیں دوستو، کوشش کرتے رہیں، ہمت کرتے رہیں، اور ایک نتیجے کو دیکھ کر پریشان نہ ہو لیکن فکرمند ضرور ہو. بات سمجھ گئے؟ اس لیے بڑا مشہور شعر ہے اور اس کی نسبت تو علامہ اقبال کی طرف ہے. وہ فرماتے ہیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تیز ہوا جب چلتی ہے نا، تند کہتے ہیں تیز کو، باد کہتے ہیں ہوا کو، مخالف اس کو کہتے ہیں جو آپ کے اپوزٹس. آپ نے جانا یہاں ہے، ہوا سامنے سے آ رہی ہے، وہ آپ کی رفتار کو توڑے گی. تو باد مخالف جب آتی ہے وہ تیز ہوتی ہے تو پرندہ پریشان ہونے لگتا ہے. تو عقاب چونکہ پرندوں میں ایک جاندار پرندہ ہے، زوراور پرندہ ہے، شکاری پرندہ ہے، یہ سب سے زیادہ اونچی اڑان کرتا ہے، بہت دور تک چلا جاتا ہے، بلندیوں میں چلا جاتا ہے، اور جتنا اوپر کی فضا ہے وہ ہوا تیز ہوتی چلی جاتی. تو علامہ اقبال نے کہا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور ہمت دیتی، مقابلے کا حوصلہ پیدا کرتی. ہتھیار مت ڈالیں دوستوں، پریشان نہ کریں اپنے آپ کو کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، بس فلاں کی پوزیشن آتی ہے تو اس کے لیے بک ہو گئی ہے. کیوں بک ہو گئی ہے بھائی؟ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ اور اس کی عمر ایک ہے، صحت ایک ہے، قد کاٹ ایک ہے، خرچہ پانی شاید آپ کے پاس اس سے زیادہ ہوں گے. ہمت کریں. کیوں کمر توڑ دی آپ نے اپنی؟ کیوں ہمت ہار دی آپ نے اپنی؟ کیوں محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ آگے بڑھیں دوست، یہ میدان آپ کا ہے، یہ مستقبل آپ کا ہے، اور اس میدان کے شہسوار آپ نے بننا ہے. کل کو اس قوم کی زمام یعنی لگام آپ نے سنبھالنی ہے، فتنوں کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں آپ نے ڈالنی ہے، امت کے ایمان، اعمال، اخلاق کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. اگر تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں دوستو، تو عزم کر لیں، عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس نتیجے سے عبرت حاصل کر کے میں سالانہ کے امتحان کے نتیجے کو خوب بہترین بناؤں گا. بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون بنائے گا؟ سب بنائیں گے. اس لیے باقی وہ کام جو آپ کے علم کے راستے کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کو، اس کو اپنی زندگی سے اٹھا کے کچرا دان میں، ڈسٹ بن کے اندر آج ہی ڈال دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اکثر ہوتا ہے نا، انسان جیب دیکھتا ہے تو یہ جیب بھی بھاری ہو رہی ہے، یہ بھی بھاری ہو رہی ہے، جیبیں بھاری ہو جاتی ہے نا. کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے شاید کچھ نوٹ پڑے ہوئے. جب انسان نکالتا ہے تو اس میں آپ کے ساتھی نے جو آپ کو درخواست دی تھی کہ 3 دن کی چھٹی لے لیجئے گا میری، وہ اس میں رول کر کے رکھی ہوئی. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس درخواست کو پلاسٹک کوٹنگ میں کروا کے تو نہیں چپکاتے نا، آپ اس کو تلف کر کے لے جا کے ایک ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس جیب کا بوجھ کیا ہو جائے؟ ہلکا ہو جائے. بہت ساری باتیں ہیں دوستو جو آپ کے پاس بمنزلہ بوجھ کے ہیں، جو آپ کے علم کو نقصان پہنچا رہی ہے، خراب کر رہی ہے. اس کو آج ہی اس بیکار کاغذ کی طرح پھاڑ کر ڈسٹ بن کا حصہ بنائیں اور آج سے ایک نئے سفر کا آغاز کریں. کریں گے؟ اچھے اور مضبوط طالب علم بنے دوستو. یہ سارا میدان آپ کے منتظر ہے. کمزور کچا علم ہوگا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، بلکہ اپنے اکابر کے محنتوں کے لیے ایک عار ہم بن جائیں گے، خراب کر دیں گے اس کو، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے.
یہ دور صرف اس چیز کا تھوڑی ہے کہ میں زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد، یہ کہہ کر تو زندگی بیکار ہو جائے گی دوست. اگر آپ نے اس امت میں قائدانہ کردار ادا کرنا ہے، آگے بڑھ کے چلنا ہے، اور واقعی آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم ان اکابر کی اولاد اور اس سلسلے میں ہیں جنہوں نے ہر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا علم سطحی نہیں ہو، مضبوط اور جاندار علم، پکا علم ہو آپ کے پاس. ورنہ ایک عبارت کے اعراب کی غلطی آپ کو بالکل گرا دے گی، پھر آپ سر نہیں اٹھا سکیں، آپ بات نہیں کر سکیں گے. ہر فتنہ اپنی محنت کر رہا ہے. باتیں تو آسان ہے کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، لیکن وہ فلاں فلاں جو فتنہ ہے وہ بولنے میں اتنا تیز ہو چکا ہے، آپ تو بول ہی نہیں پا رہے ہو. محنت کریں نا، بولیں. ہم تو طلبہ کو منتیں کرتے ہیں بھئی جمعرات کی انجمن میں کم سے کم 3 منٹ بول لیں، اس میں سے ہم خوانچے نکال کر نکلتے ہیں. تو کل آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس سارے باطل سے آپ مقابلہ کریں گے؟ پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں گے آپ. اپنوں کے ساتھ گھومنا آسان، پھرنا آسان، بیٹھنا آسان، کھانا آسان، بڑی بڑی باتیں کرنا آسان. پتہ اس وقت چلتا ہے دوستو جب انسان اپنے فریق مخالف اور مد مقابل اور باطل کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کرسی لگا کے بیٹھ جاتا ہے. تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جسم سے پسینہ کتنا اور کہاں کہاں سے نکل رہا ہے. یہ آسان تھوڑی. آپ کے اکابر کو اگر اللہ نے یہ مقام دیا، آپ ان کی طالب علمی کی زندگی کو دیکھیں، کتنی محنتوں سے انہوں نے قربانیوں سے گزاری. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے انشاءاللہ ابھی آپ کے نتائج کا اعلان کریں گے، 6 ماہی امتحان کے نتائج کا. پوزیشن والوں کے انشاءاللہ نام لیں گے، اور آپ جب باہر نکلیں گے نوٹس بورڈ پہ انشاءاللہ نتیجہ تیار ہوگا، لگا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے؟ ہر منزل پر ان درجات کا نتیجہ لگ جائے گا. نظم، سلیقے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا نتیجہ دیکھیں. دکمپیل اگر کسی نے کی یا آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی، اس طالب علم کی خیر نہیں ہوگی. دوسری بات، یہ جو ہمارے نتائج کا کاغذ ہوتا ہے نا، اس پر اگر کسی نے پینسل ٹچ بھی کیا نا، ٹچ کیا، یہ طے شدہ اصول ہے پورے پاکستان کے مدارس کا. نتیجے کے کاغذ پر کچھ لکھنا یا اس پہ قلم لگانا، یہ مدرسے سے بغاوت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بغاوت. بس یہ میں نے آسان جملہ کہہ دیا. اور آپ کہیں گے کہ جی کیسے پتہ چلے گا؟ عبداللہ امتیاز کی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. بیٹے ہم نے ایسے کیمرے لگائے ہوئے، آپ 100% ہماری رینج میں ہو، کوئی بھی باہر نہیں، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے. اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہاں سے بھی، ہر طرف سے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ تسلی کے ساتھ اپنے نتائج سن لیں. پوزیشن والے اپنے نام سن لیں. جن کا نام آئے پوزیشن والے، وہ اپنی جگہ پہ 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ ہم ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. آپ حضرات دعائیں دے دیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. بالکل خاموش، ورنہ راسبین کے نام بھی لے رہا ہوں، ناکام. بالکل خاموش.